آج کی گفتگو ایک بڑے دلچسپ قانونی سوال سے شروع کرتے ہیں کہ بھئی اگر تفتیش کرنے والا خود ہی ناقص تفتیش کرے تو پھر اس کی جواب دہی کیسے ہوگی؟ ہم لاہور ہائی کورٹ کے ایک تازہ فیصلے کا جائزہ لے رہے ہیں، حفیظ اللہ شاہد بنام سٹیٹ والا کیس۔ موضوع یہ ہے کہ پولیس افسران پر اگر ناقص تفتیش کا الزام لگے تو قانون کیا کہتا ہے، کیا طریقہ ہے، اور اس میں ظاہر ہے مختلف اداروں کا کیا کردار ہے، جیسے جسٹس آف پیس یا وہ پولیس کمپلینٹس اتھارٹی۔ تو آئیے ذرا اس کیس کو دیکھتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو اس کیس کا پس منظر یوں ہے کہ ایک شہری نے ایف آئی آر کروائی تھی ٹریکٹر کی خورد برد کے الزام میں۔ تفتیش ملی ایک اے ایس آئی صاحب کو، حفیظ اللہ شاہد، جو بعد میں پیٹیشنر بنے۔ اب مدعی کو لگا کہ تفتیش ٹھیک نہیں ہو رہی تو وہ پہنچ گئے جسٹس آف پیس کے پاس۔ جسٹس آف پیس نے نہ صرف یہ کہ تفتیش کسی اور کو دینے کا حکم دیا، بلکہ یہ بھی کہہ دیا کہ اے ایس آئی صاحب کے خلاف پولیس آرڈر کے تحت ایف آئی آر کاٹیں، آرٹیکل 1551 کے تحت۔ تو اے ایس آئی صاحب نے اسی ایف آئی آر والے حکم کو چیلنج کر دیا۔ اچھا، تو یہ بات دلچسپ ہے۔ پٹیشنر اے ایس آئی کا موقف کیا تھا؟ ان کا کہنا تھا کہ ایک تو مجھ پر محکمانہ کارروائی ہو چکی ہے اور میں بری ہو گیا، تو یہ تو ڈبل جیوپارڈی ہو گئی، اور دوسرا یہ کہ ناقص تفتیش وہ کوئی قابل دستاندازی جرم تو ہے نہیں کہ سیدھی ایف آئی آر ہو جائے۔ جی بالکل، یہی ان کے دلائل تھے، اور عدالت نے اس نقطے کو تفصیل سے دیکھا۔ عدالت نے کہا کہ دیکھیں، پاکستان پینل کوڈ میں ناقص تفتیش سے متعلق دفعات ہیں 166(2) اور 186(2). لیکن یہ دونوں ناقابل دستاندازی ہیں، نان کاگنیزیبل، مطلب پولیس ان پر خود سے ایف آئی آر درج نہیں کر سکتی۔ تو پھر راستہ کیا ہے؟ اگر پولیس ایف آئی آر نہیں کر سکتی تو شہری کیا کرے؟ اس کے لیے دیکھیں، یا تو ضابطہ فوجداری کی دفعہ 155 کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے، یعنی مجسٹریٹ کی اجازت سے تفتیش، یا پھر پرائیویٹ کمپلینٹ دائر کی جا سکتی ہے۔ تو پھر جسٹس آف پیس نے پولیس آرڈر کے تحت ایف آئی آر کا حکم کیوں دیا؟ وہ کیسے ممکن ہوا؟ ہاں، یہ اہم سوال ہے۔ جسٹس آف پیس نے اصل میں پولیس آرڈر کے آرٹیکل 155(1) کا حوالہ دیا۔ یہ آرٹیکل جو ہے یہ جان بوجھ کر قانون، رولز یا کسی حکم کی خلاف ورزی یا غفلت سے متعلق ہے، اور یہ والا جرم یہ قابل دستاندازی ہے، کوگنیزیبل، مطلب اس پر ایف آئی آر ہو سکتی ہے۔ اچھا۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم قانونی شرط ہے۔ اس آرٹیکل کے تحت پروسیکیوشن یعنی قانونی کارروائی شروع کرنے کے لیے آپ کو پولیس رولز 1934 کے تحت ایک مجاز افسر، جو عموماً متعلقہ ڈی آئی جی ہوتے ہیں، ان کی تحریری منظوری یعنی سینکشن لازمی چاہیے۔ اس سینکشن کے بغیر عدالت کارروائی آگے نہیں بڑھا سکتی۔ اچھا، تو مطلب یہ ہوا کہ اگر جان بوجھ کر غفلت یا قانون توڑا ہے تو ایف آئی آر ہو سکتی ہے، مگر اس کے لیے بھی ایک خاص پروسیس ہے، ڈی آئی جی کی منظوری چاہیے، اور اگر صرف تفتیش میں غلطی ہے تو وہ ناقابل دستاندازی ہے، اس کا راستہ الگ ہے۔ ٹھیک، اسی دوران ایک اور ادارے کا بھی ذکر آیا، پولیس کمپلینٹس اتھارٹی (PCA). یہ کیا ہے؟ جی ہاں، اور یہ اس فیصلے کا ایک آپ کہیں سب سے اہم حصہ ہے۔ پولیس آرڈر 2002 جو ہے اس کے باب 10 میں آرٹیکل 103 سے 108 تک صاف لکھا ہے کہ صوبائی سطح پر ایک آزاد پولیس کمپلینٹس اتھارٹی یعنی PCA قائم کی جائے گی۔ اس کا کام کیا ہوگا؟ پولیس کے خلاف جو سنگین شکایت ہے، غفلت کی، زیادتی کی، مس کنڈکٹ کی، ان کی تحقیقات کرنا، اور پھر یہ اتھارٹی سفارش کر سکتی ہے کہ محکمانہ کارروائی ہو یا ایف آئی آر درج کی جائے۔ تو یہ تو بڑا اہم ادارہ لگتا ہے، لیکن پھر حیران کن بات کیا ہوئی؟ حیران کن اور افسوسناک بات یہ ہے کہ پہلے تو عدالت نے یہ واضح کیا کہ وہ جو بیچ میں آرڈیننس آئے تھے نا، جنہوں نے یہ PCA والے آرٹیکلز ختم کرنے کی کوشش کی تھی، وہ چونکہ پارلیمنٹ سے منظور نہیں ہوئے تو وہ خود ہی ختم ہو گئے۔ یعنی PCA والے قانون وہ آج بھی لاگو ہیں، مگر پولیس آرڈر 2002 کو نافذ ہوئے تقریباً 21 سال ہو گئے ہیں، اور پنجاب میں آج تک یہ اتھارٹی قائم ہی نہیں کی گئی۔ کیا مطلب 21 سال سے قانون موجود ہے اور ادارہ ہی نہیں بنا؟ جی بالکل۔ عدالت نے اس پر شدید تشویش کا اظہار کیا اور صوبائی حکومت کو باقاعدہ حکم دیا ہے کہ 6 مہینے کے اندر اندر اس اتھارٹی کو قائم کریں۔ یہ تو واقعی ایک بہت بڑا گیپ ہے نظام میں۔ خیر، تو اس کیس میں پھر عدالت نے فائنل فیصلہ کیا دیا؟ اے ایس آئی صاحب کی پٹیشن کا کیا بنا؟ عدالت نے دیکھیں تفتیش کی منتقلی کا جو حکم تھا اسے تو برقرار رکھا، وہ ٹھیک تھا، لیکن
ASI کے خلاف پولیس آرڈر کے آرٹیکل 155(2)(c) کے تحت FIR درج کرنے کا جو حکم جسٹس آف پیس نے دیا تھا اسے کالا دم قرار دے دیا۔ وجہ وہی کہ سینکشن نہیں لی گئی تھی۔ عدالت نے ہدایت کی کہ چونکہ بنیادی الزام ناقص تفتیش کا ہے جو کہ نان کوگنیزیبل ہے، تو متعلقہ SHO جو ہے وہ ضابطہ فوجداری کی دفعہ 155 کے تحت معلومات رجسٹر کرے اور پھر قانون کے مطابق کارروائی کرے، یعنی میجسٹریٹ سے اجازت لے کر تفتیش کرے یا اگر کیس بنتا ہے تو اینٹی کرپشن کو بھیج دے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ناقص تفتیش پر سیدھی FIR نہیں، اس کے لیے CRPC 155 کا راستہ ہے، اور اگر جان بوجھ کر غفلت یا قانون شکنی کا معاملہ ہے تو پولیس آرڈر کے تحت FIR ہو سکتی ہے، مگر سینکشن کے ساتھ۔ بالکل، اور سب سے بڑی بات جو سامنے آئی وہ یہ کہ پولیس کی جواب دہی کے لیے جو ایک اہم ادارہ PCA قانون میں موجود ہے وہ عملی طور پر موجود ہی نہیں ہے۔ یہ نظام میں ایک بہت بڑی کمی ہے۔ عدالت کا اسے قائم کرنے کا حکم یہ ایک واقعی اہم پیش رفت ہے۔ صحیح کہا۔ یہ فیصلہ پولیس کی جواب دہی، شہریوں کے پاس کیا راستے ہیں اور نظام میں اصل میں کیا رکاوٹیں ہیں، ان سب کو بہت واضح کر دیتا ہے۔ جی، اور آخر میں سامعین کے لیے ایک سوچنے کی بات چھوڑ جاتے ہیں۔ فرض کریں عدالت کے حکم پر ایک واقعی آزاد، خود مختار اور فعال پولیس کمپلینس اتھارٹی قائم ہو بھی جاتی ہے، تو کیا وہ واقعی پولیس کے خلاف جو عوامی شکایات ہیں ان کا مؤثر طریقے سے ازالہ کر پائے گی؟ اور کیا وہ قانون اور عمل کے بیچ جو ایک بڑا فاصلہ ہے اسے کم کرنے میں کامیاب ہو سکے گی؟ یہ دیکھنا ہوگا۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.